نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ درود پاک حضور کی بارگاہ۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب دیں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ پہلے تو بول دے نہیں ذرا تھوڑا جب بول ہی چھوڑ ہے۔ اٹھو بے سہاروں چلو غم کے مارو، اٹھو بے سہاروں چلو غم کے مارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ ہوا چار سو رہے متوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، ہوا چار سو رہے متوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں۔ قابل صد تکریم حضرت علامہ مولانا خان محمد صاحب قادری خطیب اعظم لاہور نہیں بلکہ پوری دنیا میں الحمدللہ ان کا سکہ ہے، اور قابل صد تکریم حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب الازہری، پیر صاحب سروبہ شریف، محمود شاہ صاحب، مفتی صاحب راجر شریف، دیگر علماء کرام، شمع مصطفی کے پروانوں، محبوب حجازی کی دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھی بھیجو اور خاص کر کے سلام
سلموا تسلیما مفعول مطلق ہے، اس چیز میں وزن ڈالنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ درود تو پڑھو، خاص کر کے سلام پڑھا کرو۔ پورے قرآن کے اندر یہ ایک یونیک قسم کی آیت ہے جس میں خبر پہلے دی گئی ہے، حکم بعد میں۔ ویسے پورے قرآن کے اندر احکام ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، یہ سب احکام ہیں، لیکن درود کی بات نرالی ہے۔ مولا کریم تو نے فرمایا ہے نماز پڑھو، کیا تو بھی پڑھتا ہے؟ فرمایا میں کس کی نماز پڑھوں، نماز تو میرا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ مولا تو نے فرمایا روزہ رکھو، تو رکھتا ہے؟ فرمایا الصوم لی، روزہ تو میرے لیے رکھا جاتا ہے، میں کس کا رکھتا؟ مولا کریم تو نے فرمایا ہے حج کرو، تو بھی فرماتا ہے؟ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، وہ حج تو میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے، میں کس کے لیے کروں؟ مولا تو نے فرمایا ہے زکات تو کبھی تو بھی دیتا ہے؟ فرمایا یہ تو ایک بھوکا ہے غنی ہو جاتا ہے، صاحب نصاب ہوتا ہے، زکات تو وہ دیتا ہے، میں تو ہوئی غنی، کائنات کھاتی ہی میرے در سے ہے، میں کسے زکات دوں؟ اے مولا نہ تو نماز پڑھتا ہے، نہ تو روزہ رکھتا ہے، نہ تو حج کرتا ہے، نہ تو زکات دیتا ہے، پھر کرتا کیا ہے؟ فرمایا دو کام ہے، ایک نبی پر درود بھیجتا اور دوسرا ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب تیری خوشی کے لیے تیرے ذکر کو بلند کرتا۔ اب کوئی دنیا کی طاقت لگی رہے میرے نبی کے ذکر کو نیچے کرنے کے لیے نہیں کر سکتی۔ اعلیٰ حضرت نے ویسے ہی نہیں کہا، آپ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَ رکھا ہے سایہ تجھ پر، اور ذکر چاہے تیرا بول ہے بالا تیرا، میرے مصطفیٰ کا ذکر بلند ہے۔ تو سامعین یہ جملہ اسمیہ خبریہ، اگر جملہ فعلیہ ہوتا تو فعل آپ جانتے ہیں کہ زمانے سے خالی نہیں ہوتا، یا وہ ماضی ہوگا یا حال ہوگا یا مستقبل ہوگا، لیکن یہ جملہ اسمیہ کیوں لایا گیا کہ یہ سارے زمانوں کی قید سے آزاد ہوتا ہے، یہ ماضی کی بات ہو اس کو بھی کور کرتا ہے، حال کی بات ہو اس کو بھی کور کرتا ہے، مستقبل کی بات ہو اسے بھی کور کرتا ہے۔ تو پوچھتے ہیں مولا تو اپنے نبی پر درود کب سے پڑھتا ہے؟ کب سے پڑھتا ہے؟ اب میں کہوں جب سے پڑھتا ہوں، میرے ایک ساتھ مدرس ہیں اپنے بھیرے شریف کے، پڑھاتے ہیں مہراج شریف میں، استاد بھی وہاں رہے ہیں، ایوب شاہ صاحب شاید میرے کلاس فیلو ہیں وہ بھیرا شریف سے۔ تو کہنے لگے پیر صاحب، ویسے وہ لفظ میں نے بولا، میں نے کہا فرمایا رب نے کہ میں جب سے ہوں، کہا جناب جب کی ابتدا ہے، آپ کہیں نا کہ ازل سے ابد، میں نے کہا ازل کی بھی ابتدا ہے اور ابد کی بھی انتہا ہے، یہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے اس وقت سے وہ پڑھ رہا اور اس وقت تک پڑھتا رہے گا جب تک اس کی شان کے لائق ہے، جب تک وہ چاہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، لیکن وہ ابتدا جو ہمارے ذہن میں ہے اس سے آگے، انتہا وہ جو ہمارے ذہنوں میں اس سے آگے۔
تو کس پر بھیجتا ہے میرا رب درود؟ اپنے محبوب پر بھیجتا ہے۔ میں ایک مثال کے طور پر، کیونکہ زمینداری جا علاقہ تے جڑا شوق ہوندا اس علاقے دا، اس علاقے نال گل کرنی چاہیے۔ ایک ہوندا قتل، ایک ہوندا قاتل، ایک ہوندا مقتول۔ اس قاتل دے واسطے ضروری ہے کہ وہ پہلے قتل والا فعل ہوے، تے جے او فعل قتل والا ہو سی تے تد قاتل بن سی، تے جے قاتل بن سی تے جد تک مفعول نہ ہو سی او قاتل بن سکدا۔ اب رب درود بھیجتا ہے، کس پر بھیجتا ہے؟ اگر اس کا وجود تھا ہی نہیں تو رب درود کس پر بھیجتا رہا؟ جب سے وہ درود بھیج رہا ہے اس وقت تک وجود مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، اور جب تک بھیجتا رہے گا اس وقت تک مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر نماز پڑھتے ہیں، نماز فرض ہے لیکن نبی کی سنت ہے، روزہ فرض ہے نبی کی سنت ہے، حج فرض ہے نبی کی سنت ہے، زکوٰۃ فرض ہے نبی کی سنت ہے، لیکن درود میرے رب کی سنت ہے۔ یہ رب کی سنت ہے درود بھیجنا۔ رب بھیجتا ہے اپنے نبی پر درود۔ اور ہمیں کیا حکم دیا کہ تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ کیوں درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو؟ درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا، درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا، سلام پڑھو گے تو جواب ملے گا۔ اور میں بتاتا ہوں اختصار کے ساتھ، کہ آپ جب نیت کرتے ہو نماز کی، میں نے نیت کی اس نماز کی پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو حدیث تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب تم نماز کا یہ تصور کرتے ہو تو یہ ہونا چاہیے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تمہارے تصور میں تمہارے رب کی ذات ہونی چاہیے۔ یہ پہلا درجہ ہے، اور دوسرا درجہ یہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو یہ یقین کر لو کہ وہ دیکھتا۔ لیکن پہلا درجہ کیا ہے؟ یہ تصور کرو کہ تم دیکھ رہے، تمہارے دل میں وہ جلوہ موجود ہے اس کا۔ آپ ثنا پڑھتے ہو، حمد کرتے ہو، اللہ کی توحید بیان کرتے ہو، کل شریف پڑھتے ہو، تسبیح و تحلیل کرتے ہو، اتحیات میں بیٹھ جاتے ہو۔ میں نے سلام کی بات کی ہے نا، درود کے بغیر آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو جاتی ہیں؟ ہو جاتی ہیں۔ درود کے بغیر 2 رکعت آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن سلام کے بغیر آپ کی نہیں ہوتی۔ رب نے سلام اس لیے پہلے رکھا، اسے پتا تھا کہ منکر ہوں گے، اسے پتا تھا کہ ایسے منکر ہوں گے جو سلام کے ہیں، اس لیے رب نے جب تم التحیات پڑھتے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پیچھے سے شروع سے لے کر یہاں تک اللہ کی حمد بیان کرتے آ رہے، رب کہتا ہے رک جاؤ، اب رک جاؤ، سگنل ڈاؤن ہو جاتا ہے، سگنل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ مولا یہ سگنل ڈاؤن ہو گیا، اب کدھر جائیں؟ اب کون سی جگہ آ گئی ہے؟ فرمایا اب جنکشن محمدی آیا ہے۔ پہلے تم تصور کر کے یہ پڑھ رہے ہوتے کہ ان تعبد اللہ
کأنک تراہ، چاہتے ہو کہ میں تمہاری عبادت قبول کر لوں، تمہاری نماز قبول کر لوں؟ مولا یہی تو چاہ کہ تو یہ تیرا ذکر کرتے آئیں۔ فرمایا تو پھر اب اس تصور میں کسی اور کو بھی ساتھ رکھنا۔ مولا پھر کیا کریں؟ فرمایا چاہتے ہو کہ یہ قبول کروں اور تم پر راضی ہو جاؤں؟ مولا یہی چاہ کے تو پڑھ رہے ہیں کہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا پھر یہ کام کرو، میرے مصطفیٰ پر سلام بھیجو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام پڑھتے ہو تمہاری 2 رکعتیں مکمل ہو جاتی ہیں، پھر تیسری کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ یاد رکھو، صرف درود پڑھنے والے، بعض اوقات یہ آیت پڑھی جائے نا درود شریف والی تو لوگ درود ابراہیمی آگے سے شروع کر دیتے ہیں۔ درود ابراہیمی افضل ہونے کے باوجود اس میں وہ سلام نہیں ہے، صرف درود ہے۔ اسی لیے رب نے پہلے سلام رکھ دیا کہ پہلے یہ پڑھ لو، اور آگے پڑھتے ہوئے اگر آپ جاتے ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہاں سے آپ نے رکعت کے لیے تیسری کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اگر آگے آپ تھوڑا سا پڑھ دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد اتنا کہہ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سجدہ صاف۔ مولا درود ہی تو پڑھا تھا، پڑھا تو درود ہی تھا، پھر یہ ہمیں کیوں دوبارہ یہ ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے؟ سجدہ صاف کیوں ہے؟ بھولے ہیں لیکن پڑھا تو درود ہے۔ فرمایا میرے محبوب پر بھول کر نہیں پڑھنا، سامنے تصور میں رکھ کے پڑھا کرو۔ بھول کے پڑھنا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم بھولے سے نبی پر درود پڑھو، پہلے دل میں ارادہ کر لو۔ جیسے تم نے نیت کی ہے نا نماز کی، یہاں میرے نبی کو سامنے رکھ کے السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو، ارادہ کر کے پڑھا کرو، بھول کے نہ پڑھا کرو۔ مولا اب تو راضی ہے، تیرے نبی پر درود سلام تو پیش کر لیا۔ فرمایا چاہتے ہو، جب تیسری رکعت میں بیٹھتا ہے نا، یہ چوتھی میں، تو پھر رب فرماتا ہے چاہتے ہو کہ میں تو راضی ہو گیا ہوں، میرا محبوب بھی راضی ہو جائے؟ مولا وہ کیسے راضی ہوگا؟ فرمایا وہ ایک ہی طریقہ ہے، اب میرے محبوب پر اور میرے نبی کی اولاد پر درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل۔ یہ پڑھتا ہے تو پھر محبوب بھی راضی ہو جاتا، جن کے بغیر تیری نماز جیسی اتنی بڑی عبادت قبول نہیں۔ مولا یہ کون ہے اندر؟ فرمایا یہ اندر کون ہوتے تو یہ اندر نہ ہوتے، جو اندر ہے یہ کون نہیں ہے، یہ میرے اپنے ہیں۔ تو دوستو درود پڑھتے ہو تو ثواب ملتا ہے، اور سلام پڑھتے ہو تو جواب ملتا ہے۔ آؤ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ایس ایم ایس کر دی ہوندے ہو یا کوئی نہیں کر دی ہوندے؟ میں نو یہ دسو تو اس ایس ایم ایس تے کدے جدو بھیج دے ہوندے ہو تو انہوں پتا چل جانا کہ اگلے نو ریسیو ہوئی یا نہیں؟ ایس ایم ایس اے جڑی اے عام یا فونت اسی کری رہا، اسے پتہ چلتا ہوں نا؟ نہیں پتہ چلتا۔ ایس ایم ایس سے نہیں پتہ چلتا، یہ تمہارا درود ہے، پہنچتا تو ہے، اور سلام تمہارا کیا ہے؟ وہ واٹس ایپ ہے تمہارا، جب بھیجتے ہو تو ایک سفید رنگ کی لکیر پڑ جاتی ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو 2 سفید رنگ کی لکیریں پڑ جاتی ہیں، اور جب آقا جواب دیتے ہیں وہ نیلے رنگ کی لکیریں بھی پڑ جاتی ہیں کہ پہنچ گیا ہے، جواب مل گیا۔
میرے مصطفیٰ کی روح کو دوبارہ لوٹایا جاتا ہے جب غلام پڑھتا ہے سلام تو میرے مصطفیٰ کی روح. تو روح محمد نے بھی پوچھا مولا برے لوگوں کی روح سجین میں ہے, اچھے لوگوں کی روح علیین میں ہے, میں روح محمد ہوں, میں کہاں ہوں؟ تیرا تو یہ وعدہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, جو آنے والی گھڑی ہے وہ میرے محبوب کے لیے بہتر ہے, اور میں 63 برس ان کے ساتھ رہی ہوں, اب میں کہاں جاؤں؟ فرمایا وہ جگہ سجین کی, وہ جگہ علیین کی, تو روح محمد ہے, تیری جگہ میرے مصطفیٰ کے جسم اطہر کے ہی, اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں. تو دوستو درود شریف بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو. میں سچ پوچھو نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں خود اتنا لطف اندوز ہوا ہوں, تقریریں میری روز ہوتی ہیں, لیکن جب اتنی مزے کی تقریر ہو جائے نا اس کے بعد پھر تھوڑا سا مشکلات ضرور ہوتی ہیں, مشکلات ضرور ہوتی ہیں کہ اتنا بڑا مزہ لینے کے بعد میں پھر اپنا سلسلہ شروع کر دوں. نہیں, انشاءاللہ کل بیان ہوگا سیاحل کے اندر, صاحبزادہ ابو بکر چشتی بھی ہوں گے, میں بھی ہوں گا, تو انشاءاللہ بیان ہوگا. پہلے بھی میں کرتا رہتا ہوں, پھر بھی انشاءاللہ آتا رہوں گا, اور اس وقت بھی میں آیا ہوں جب آپ کو یاد ہوگا ادھر ان لال مسجد والوں نے قبضہ کیا ہوا تھا, سپیکر ان کے ہاتھ میں تھا, مولوی ان کے کتابیں رکھ کے بیٹھے تھے, ہمارے نعت خانوں سے سپیکر چھین لیا گیا تھا, کلاشن کوف والے بھی نہ لیے. میں انہوں نے دسیا میں آگوں میں نے مرید ان تو سہنا کی تکمرہ کر رہے ہیں, وہاں سے وہ لے کے آج یہ جو ادارہ بنا ہوا ہے اس جگہ پہ, الحمدللہ یہ وہی چیز ہے. چکری کی بڑی مسجد چودھری نثار کے گاؤں کی, حالانکہ بڑا انہوں نے اس وقت شور کیا. میں کہا چودھری صاحب او جی پیر صاحب ساڑھے گرام بھی تسی دخل دے لے ہو. میں کہا جناب تہاڈا گرام ہے, میرے مرید ہیں, وہ بھی ان نجدیوں سے لے کر دی اہل سنت والجماعت, جہاں پیر کوثر صاحب آج کل خطیب ہیں. تو دوستو یہ سلسلے انشاءاللہ چلتے رہیں گے, اور جہاں بھی ایسے مشکل گھڑی میں آپ لوگ آواز دیتے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتا رہوں گا. آج آپ نے جو بیان سنا ہے اس عشق و محبت کو آپ اپنے سینے کے اندر رکھیں, اور حقیقت میں بتاؤں یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے, ان کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. مجھے حیرانگی بھی ہوئی کیونکہ یقین ان کو بھی نہیں تھا, کیونکہ میرے ساتھ انہوں کی بات ہوئی جہاں صاحب تقریر تو آپ نہیں کرنی ہوگی, مجھے نہیں یقین کہ وہ آئیں گے, لیکن حضرت نے اس جنگل کو منگل بنا دیا. یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے. ایک بات میں بھی ویسے ضرور کروں گا, وہ جڑی انہاں آکھی نا گلکند نہیں کھاندے بچے, اس تسا لوگوں نے بھی تو کم ہے اپنے مہمان دی عزت کرنا. ایک حافظ اسرار دی ڈیوٹی نہیں, اس تسا لوگوں نے بھی حق بننا کہ اپنا مہمان جدوں آندا اسی تو انجے بھی چلتے پہنے ہیں, ساڑھا تو کار ہے, اتنے دوروں جڑا سدیا ہوئے تو ٹس تو مس نہیں ہوئے. تو اے میں نو گلا ہے, انہوں نے گلا کو نہیں ہو, درویش آدمی ہے. اے میں نو ضرور گلا تو آڑے ہوتا ہے کہ بالکل تسی اللہ جلے بھی نہیں ہو. اے تسا نہ کم ہے, مہمان جدوں صدو عزت کرنا اے علاقے دی عزت ہوندی. اے آئندہ بس ہے
یا کوئی اور آگا اس سے ان نہ کرے. اے مہربانی تاری اللہ توفیق کا ساتھ آپ فرمائے.